الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیعنا یوم الجزاء الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیک یا خاتم المعصومین۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کئی ایام سے اور آج سوشل میڈیا کے اندر اہل سنہ والجماعت کو ببانگ دہل کچھ لوگ بے باکی سے مشرک کہنے کی جسارت کرتے ہیں، اور پھر پتہ نہیں احادیث مبارکہ کی تطبیق کو سائڈ میں رکھ کر کے اور احادیث مبارکہ کے مفہوم اور مطالب کو سائڈ میں رکھ کر کے کسی ایک حدیث کو پکڑ کے اہل سنت و جماعت کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس تعلق سے ہم نے ایک بزرگ کی ویڈیو دیکھی، بظاہر تو بزرگ ہے لیکن وہ چال اپنی جو ان کی ہے اس کو ختم نہیں کیا۔ وہ ہمارے کشمیر کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں اور میں نہیں ان کے نام سے واقف نہیں ہوں، لیکن سوشل میڈیا میں ان کی وہ ویڈیو وائرل ہے، اور اس ویڈیو میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایک حدیث کی آڑ میں اہل سنت و جماعت کو وہ سرعام مشرک کہتے ہیں، جبکہ اس کا کہنا جو ہے وہ صراحتاً غلط ہے اور حدیث کے ساتھ خیانت ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تطبیق ہوا کرتی ہے۔ جب بھی احادیث کے مضامین کو پڑھا جائے، احادیث کو پڑھا جائے تو اس تعلق سے احادیث کے شان ورود کو دیکھا جاتا ہے، یعنی یہ حدیث مبارک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کب فرمائی ہے، کب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام فرمایا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تو حدیث کیا ہے؟ سب سے پہلی علمی خیانت جو ایسے بزرگ ہو کر کے علمی وہ کہتا ہے کہ میں 10 سال سے اس حدیث کو پڑھ رہا ہوں۔ میرا کہنا اس بزرگ سے یہ ہے کہ اگر آپ 10 سال سے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلا یہ حدیث کس کتاب میں ہے؟ اس نے کہا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ بخاری کی حدیث ہے، حالانکہ حدیث جو ہے وہ بخاری میں نہیں بلکہ امام بخاری رحم اللہ تعالی علیہ کی دوسری کتاب ہے الادب المفرد، اس کے اندر ہے، اور جو وہ روایت بیان کرتا ہے وہ روایت در حقیقت مسند احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ تو وہ حدیث حکماً صحیح ہے، لیکن اس حدیث کے الفاظ کے مطابق یا اس حدیث کے جو الفاظ ہیں انہی الفاظ کے ساتھ اور بھی بہت ساری احادیث ہیں۔ ان احادیث کو سب احادیث کو سامنے رکھ کر کے تطبیق کی جا سکتی ہے۔ یوں امت مسلمہ کو، یوں ایک کیا کہتے ہیں بڑے طبقے کو امت میں سے مشرک کہنا، یہ کہاں کی جسارت ہے؟ میں یہ سمجھتا نہیں ہوں۔ اس عمر میں مجھے لگتا ہے کہ 60 سے اوپر 70 کے قریب اس بندے کی عمر ہوگی، لیکن تب بھی آپ اس فوٹو سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن تب بھی اتنی بڑی جسارت کرنا۔ اور ایک بات یہ، دوسری بات یہ وہ کسی خاندانی کا ذکر کرتے ہیں، مولوی عمر فاروق صاحب کی خاندانی کا ذکر کر، جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا کہ انہوں نے جو بیان دیا وہ اپنے بیان کی توضیح کریں، وضاحت کریں۔ ہم نے ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا ہے، اور نہ ہم ان کی دینی خدمات کی بات کر رہے ہیں۔ اگر 200 سالہ ان کی دینی خدمات ہیں، ہم ان کو سراہتے ہیں، اور یہ ہم بھی مانتے ہیں کہ ان کی خدمات جو ہیں ہمارے جموں کشمیر میں قابل تحسین ہیں، قابل داد ہیں۔ اور رہی بات یہ کہ خدمات کی وجہ سے اگر کسی انسان نے کوئی پھر غلط بات کہی تو ان خدمات کی وجہ سے اس غلط بات کو صحیح قرار دینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اب دیکھیے حدیث کیا ہے۔ آقا علیہ السلام کا جو فرمان ہے، حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ جو یہ کہے کہ اللہ چاہے اور اس کا رسول چاہے، ایسا کہنا کیسا ہے؟ تو یہ مسند احمد بن حنبل
اور رحم اللہ تعالی علیہ مسند احمد کی حدیث ہے. حدیث کا نمبر ہے 1839. حدیث کا نمبر 1839 ہے. مصر سے مسند احمد جو ہمارے ہم نے کھلی ہے مصر سے چھپی ہے. تو یہ حدیث کا نمبر ہے. حدیث پوری کیا ہے، حدیث آپ سن لیں پھر ہم اس کی توضیح کرتے ہیں. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ وشئت. یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا اور اس نے کہا ما شاء اللہ وشئت. ما شاء اللہ وشئت یعنی جیسا اللہ چاہے، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا جواب عنایت فرمایا؟ فرمایا کہ فقال له، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجعلتنی واللہ عدلا بل ما شاء اللہ وحدہ. فرمایا کہ آپ ایسا مت کہیں، کیا آپ مجھے اللہ کے ساتھ برابر کر رہے ہیں؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مت کہیں، یعنی ما شاء اللہ وشئت نہ کہیں، بلکہ یہ کہیں کہ ما شاء اللہ صرف اللہ تبارک و تعالی کا کہیں، وحدہ جو اکیلا اللہ تبارک و تعالی فرمائے، ایسا کہیں. اب اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے موصوف امت کو مشرک قرار دیا جاتا ہے. اب دیکھیں حدیث اس عنوان پر کتنی احادیث موجود ہیں، ان پہ تھوڑا سا غور کریں. اور بھی بہت ساری احادیث ہیں، لیکن میں نمونے کے لیے چند احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ ابن ماجہ نے اس کو نقل کیا ہے. رقم الحدیث جو ہے وہ ہے 2117 یعنی 2117. تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حلف احدکم فلا یقل ما شاء اللہ وشئت ولکن لیقل ما شاء اللہ ثم شئت. اب دیکھیے حدیث کے الفاظ جو ہیں کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سمجھا رہے ہیں اور کس طرح صحابہ کو فرما رہے ہیں، اور صحابہ کا عقیدہ کیا تھا اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ قسم کھائیں گے، تم میں سے کوئی قسم کھائے، فلا یقل ما شاء اللہ وشئت، وہ یہ نہ کہے کہ جیسا اللہ چاہے اور آپ چاہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ آپ یہ کہیں ولیکن، اور آپ یہ کہیں لیقل ما شاء اللہ ثم شئت. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ یوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ یوں کہیں لیقل، آپ اس طرح کہیں ما شاء اللہ ثم شئت، جیسا اللہ چاہے اور پھر اللہ کا رسول چاہے. یہی تو اہل سنت کا عقیدہ ہے. یعنی ہم ذاتی طور پہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ اللہ چاہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ چاہے پھر اللہ کی عطا سے جو اللہ کا رسول چاہے. یہ عقیدہ ہے، اور یہی صحابہ کا عقیدہ بھی ہے، اور صحابہ میں یہ معمول تھا. اب دیکھیے امت کو مشرک کہنے کا طریقہ، وہ کون کہتا تھا امت کو مشرک یہ کون کہتا؟ پچھلے ویڈیو میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ امت کو مشرک کہنا جو ہے خارجیوں کا طریقہ تھا، لیکن آج دیکھ لیں اور بھی احادیث اس پر موجود ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امت کو یہ حدیث جو ہے، پہلے اس کا حکم سن لیں، اس کی فنی حیثیت کیا ہے. البانی نے کہا ہے، شیخ البانی نے یہ حدیث جو ہے سلسلہ احادیث صحیحہ اس کی جو کتاب ہے اس میں کہا ہے کہ اس حدیث کا حکم لگایا ہے کہ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے. اور دوسری جگہ کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے جب ابن ماجہ کی تخریج کی ہے. اب دیکھیں ابن ماجہ میں ہی دوسری جگہ یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 2118 یعنی 2118. ایک حدیث آگے تو یہاں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مروی ہیں، اس کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ان رجلا من المسلمین رأى فی النوم،
ایک شخص نے، مسلمانوں میں سے ایک شخص تھا، یعنی صحابہ میں سے ایک شخص تھا، اس نے خواب میں دیکھا انہو لقی رجلا من اہل الکتاب، کہ اس نے خواب میں، پوری حدیث کو دیکھ لیں کیا معاملہ ہے، اس نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے خواب میں دیکھا ایک اہل کتاب یعنی یہودی کو. وہ کیا کہہ رہا تھا؟ فقال نعم القوم انتم، آپ کیسی بہترین قوم ہے، یعنی آپ تو بڑی اچھی قوم ہے، لولا انکم تشرکون، اگر آپ شرک نہیں کرتے. یعنی یہودی کسے کہتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو خواب میں کہتا ہے، حدیث کے الفاظ سنیں، لولا انکم تشرکون، آپ اگر شرک نہ کرتے، تقولون ما شاء اللہ وشاء محمد، اور وہ شرک کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم کہتے ہو جیسا اللہ چاہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے. وذکر ذالک، اور اس چیز کو ذکر کیا، لنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس صحابی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر کے حاضری دی اور اس واقعے کو ذکر کیا کہ میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھا؟ کہ ایک یہودی کو دیکھا خواب میں، اور وہ کہتا ہے کہ آپ اچھے لوگ تھے، بھلے لوگ تھے، لیکن اگر آپ شرک نہیں کرتے. اور وہ شرک کیا ہے؟ آپ محمد صلی اللہ، آپ کہتے ہو ما شاء اللہ و شاء محمد. یہ یہودی کے الفاظ ہیں جو مومن کو، ایک صحابی کو خواب میں آتا ہے. فقال، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ غور طلب الفاظ ہیں اور اسی پہ تطبیق ہوگی اس حدیث کی. فقال اما واللہ ان کنت لاعرفها لکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ اس مسلمان نے، اس صحابی نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں اس بات کو تمہارے حق میں سمجھتا ہوں، یعنی یہ بات جو ہے یہ تمہارے حق میں ہے. جو اس یہودی نے کہا، جو آپ کہتے ہو یہ تمہارے حق میں، گویا کہ صحابہ کا یہ معمول تھا. معمول یہ تھا صحابہ کا کہ ماشاء اللہ وشیتا یا ماشاء اللہ وشاء محمد، یہ صحابہ کا معمول تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ یہ تمہارے حق میں سمجھتا ہوں. لیکن اس میں قابل اعتراض کیا بات ہے؟ آپ یوں کہو، کوئی بات نہیں، آپ یوں کہیے، کیا کہیے؟ جو آپ کہتے تھے ما شاء اللہ ثم شاء محمد، و کی جگہ آپ ثم لگائیں. صاحب علم حضرات جانتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ کبھی ثم کے معنی میں کیسے آتا ہے کیسے نہیں آتا ہے، ہم اس پہ نحوی صرفی گفتگو نہیں کرنا چاہتے ہیں، بات طویل ہو جائے گی. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ حدیث کے الفاظ پہ غور کریں. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قولوا ما شاء اللہ ثم شاء محمد، آپ یہ کہیں کہ جیسا اللہ چاہے اور اس کے بعد ثم شاء محمد. بس یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. آپ لوگوں کو ایسی حالت میں آپ کے داڑھی کا ایک بال بھی کالا نہیں ہے، بلیک نہیں ہے، آپ اس عمر میں لوگوں کو کیسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ آپ ذرا غور کریں اور اپنے آپ کو سمجھ لیں آپ کیا کر رہے ہیں اور احادیث کے ساتھ آپ کون سا کھلواڑ کر رہے ہیں. گویا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ جو مسلمانوں کا تعلق ہے، جو مسلمانوں کا ربط ہے، جو مسلمانوں کا عشق اور محبت کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ نسبت ہے، لگن ہے، اس لگن کو آپ رانگ نمبر لگا کے اور کچھ کہنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کے دلوں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اچھا، اور دیکھیں سنن دارمی میں بھی حدیث موجود ہے، اس طرح کے الفاظ کے ساتھ سنن دارمی میں حدیث موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے
2499 دارالکتاب عربی بیروت سے ہے، دارالکتاب عربی بیروت سے یہ حدیث ہے، اور اس حدیث یہ سنن دارمی کی حدیث ہے، اور اسی عنوان سے سنن دارمی میں بھی ہے اور ابن ماجہ میں بھی، اور حکم حدیث جو ہے وہ صحیح ہے۔ اب اس حدیث میں آپ نے غور سے سنا کہ یہ کون کہتا ہے، اس کے بعد بہت ساری احادیث موجود ہیں جن احادیث میں یہ موجود ہے کہ ما شاء اللہ وشیتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہ کہیں، بلکہ ایسا کہیں کہ ما شاء اللہ ثم شئتا، یعنی اللہ چاہے پھر اس کے بعد اللہ کا رسول چاہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی بات یہ، کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں فرمایا کہ آپ مشرک ہو گئے؟ ہاں، یہ کہا کہ آپ اللہ کے برابر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نہ کہیے جس سے دوسرے لوگ معنی غلط سمجھیں گے، اور معنی غلط سمجھ کر کے پہلی اقوام کی طرح مسلمان پھر نبی کو نعوذ باللہ اللہ کے برابر سمجھنا چاہیں یا اللہ کا بیٹا سمجھنا چاہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ امت مسلمہ میں بتائیے کسی کا یہ تصور نہیں ہے اللہ کا نبی اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، اللہ کے برابر ہرگز نہیں۔ لیکن جو یہ کہے کہ جیسے آج کل کے دور میں وہ فتنہ فیضان ہے، فیضانی فتنہ، تو وہ دجالی فتنے میں سے ایک فتنہ ہے سوشل میڈیا کے اندر، وہ بھی اس طرح کی گالیاں بکتا ہے اور امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نہ حدیث جانتا ہے، نہ قرآن جانتا ہے، اور نہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنا جانتا ہے۔ لہذا میری گزارش ہے ان تمام حضرات سے جو احادیث کی توضیحات پیش کرتے ہیں یا لوگوں کے سامنے احادیث پیش کرتے ہیں، چاہے وہ میر وائز صاحب ہیں، چاہے وہ اور کوئی بزرگ ہیں، چاہے وہ ہم سب کا ادباً نام لیتے ہیں، اور ہمیں الحمدللہ اپنے اساتذہ نے ادب سکھایا ہے، احترام سکھایا ہے، ہم ادباً سب کا نام لیتے ہیں، لیکن وہ اس ادب کا، اس احترام کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں، بلکہ امت مسلمہ پہ شرک کا فتویٰ نہ دیں۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت میں علماء کرام موجود ہیں، اور توضیحات حدیث کا علم، اور احادیث کی تطبیق کا علم، اور احادیث کی روایات، جرح تعدیل کا علم الحمدللہ رکھتے ہیں، اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ اس پر کسی انسان کی اب وہ ہمت نہیں ہے جو اہل سنت و جماعت کو غلط راستہ دکھائے یا گمراہ کرنے کی کوشش کرے۔ عوام اہل سنت بھی ہوشیار ہو جائیں ایسے لوگوں سے جو حدیث کا ایک ٹکڑا پیش کرتے ہیں، پھر آپ کو مفہوم اور کچھ بتا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام فتنوں سے امت مسلمہ کو بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔